السلام علیکم۔ ایشیا 41 نیوز کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان امنا عباس۔ خبر شامل کرتے ہیں جنگ سے ہمارے بیورو چیف رانا محمد شاہد کے مطابق چنیوٹ روڈ اڈا شبیر آباد کے قریب حادثے کی اطلاع پر ریسکیو ٹیم روانہ۔ کالر کے مطابق تیز رفتار رکشہ نے سائیڈ سے موٹر سائیکل کو ہٹ کیا۔ ریسکیو 1122 کی ٹیم نے بروقت ریسپانس دیتے ہوئے جائے حادثہ پر پہنچی۔ حادثے کے نتیجے میں حق نواز ولد سارنگ عمر 55 سال اور سمیرہ بی بی زوجہ حق نواز عمر 30 سال شدید زخمی ہوئی۔ ریسکیو اہلکاروں نے بروقت ریسپانس کر کے زخمی افراد کو ابتدائی طبی امداد فراہم کر کے سول اسپتال جھنگ منتقل کر دیا۔ اس کے ساتھ ہی یہ ایک اور خبر شامل کرتے ہیں جنگ سے ہمارے بیورو چیف رانا محمد شاہد کے مطابق فیصل آباد روڈ موچی والا ہسپتال سے حادثے کی اطلاع پر ریسکیو ٹیم روانہ۔ نامعلوم وجہ سے سینے میں گولی لگی۔ ریسکیو 1122 کی ٹیم نے بروقت ریسپانس دیتے ہوئے جائے حادثہ پر پہنچی۔ گولی لگنے کے نتیجے میں ثنا بی بی ولد ریاض حسین عمر 22 سال شدید زخمی ہوئی۔ ریسکیو اہلکاروں نے بروقت ریسپانس کر کے زخمی لڑکی کو ابتدائی طبی امداد فراہم کرتے ہوئے سول اسپتال جھنگ منتقل کر دیا، لیکن زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے جاں بحق ہو گئیں۔ اس کے ساتھ ہی یہ ایک اور خبر شامل کرتے ہیں جنگ سے ہمارے بیورو چیف رانا محمد شاہد کے مطابق ورلڈ بینک اور پنجاب سٹیز پروگرام کی ٹیم نے جھنگ کا دورہ کیا۔ ایڈوائزر ورلڈ بینک ڈاکٹر عشرت حسین اور ایم ڈی پنجاب میونسپل ڈیولپمنٹ فنڈز کمیٹی سید زاہد عزیز کی زیر نگرانی ٹیم نے پنجاب سٹیز پروگرام کے جاری منصوبہ پر بریفنگ لی۔ ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ریونیو محمد ابو بکر نے آفیسران کو منصوبوں پر پیش رفت کے حوالے سے بریفنگ دی۔ ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر نے کہا کہ پنجاب سٹیز پروگرام سے میونسپل کمیٹی کو نئے مشینری موصول ہونے سے شہر میں صفائی کے نظام میں بہت بہتری آئی ہے۔ شجرکاری کے منصوبے سے شاہراہوں اور گرین بیلٹس کی خوبصورتی نمایاں ہوتی ہے۔ چوک چوراہوں اور دیواروں پر تزئین و آرائش سے پاکستان اور شہر کے کلچر کو اجاگر کیا گیا ہے۔ بیسک سیوریج لنکس ڈالنے اور سیوریج بحالی منصوبوں کے زون 1 اور 3 پر کام زور و شور سے جاری ہے۔ سیوریج پائپ تیار کرنے کے لیے فیکٹری جھنگ میں قائم کرنے سے کام کی رفتار بہت تیزی سے نظر آتی ہے۔ موجودہ ڈسپوزل اسٹیشن کی بحالی پر پیش رفت کام مکمل کر لیا گیا ہے اور نئے ڈسپوزل اسٹیشن کی تعمیر پر تکنیکی کام جاری ہیں۔ ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر نے گورنر سسٹم کے تحت میونسپل کمیٹی میں شہریوں کے شکایات کے ازالے کے حوالے سے بھی بریفنگ دی اور بتایا کہ پنجاب سٹیز پروگرام کے فنڈ سے مین ہال کو کور کیا گیا ہے اور سیوریج لائنوں کی ڈی سٹیلنگ بھی جاری ہے۔ ٹپ ٹائل کے منصوبہ سے گلیوں اور بازاروں میں صفائی کے نظام میں بہت بہتری آئی ہے۔ مزید برآں پنجاب سٹیز پروگرام کے دیگر منصوبوں پر بھی آفیسران کو تفصیلی بریفنگ دی گئی۔ ورلڈ بینک اور پنجاب سٹیز پروگرام کے آفیسران نے ام رباب لیڈیز پارک کا دورہ کیا۔ پارک کے مختلف شعبوں میں کام کا جائزہ لیا۔ میگا سیوریج بحالی منصوبہ پر کام کا جائزہ بھی لیا گیا۔ شجرکاری مہم کے تحت آفیسران نے پودے بھی لگائے۔ اس کے ساتھ ہی ایک اور خبر شامل کرتے ہیں جنگ سے ہمارے بیورو چیف رانا محمد شاہد کے مطابق جنگ پولیو مہم کے پہلے روز ضلع کی چاروں تحصیلوں میں 1,90,000 سے زائد بچوں کو پولیو کے قطرے پلائے گئے۔ انسداد پولیو کی قومی مہم دوسرے روز بھی بھرپور انداز میں جاری رہی۔ ضلعی آفیسران سمیت محکمہ صحت کے آفیسران ٹیموں کی براہ راست نگرانی کے لیے فیلڈ میں موجود رہے۔ انہوں نے گھر گھر جا کر ٹرانسپورٹ اڈوں، ریلوے اسٹیشنز اور دیگر پبلک مقامات پر ٹیموں کی حاضری کو چیک کیا اور ان کی کارکردگی کا جائزہ لیا۔ پولیو ٹیموں کو ہدایات جاری کی گئیں کہ وہ ہر صورت ہدف کا حصول یقینی بنائیں۔ والدین پیدائش سے لے کر 5 سال تک کے بچوں کو پولیو ویکسین کے قطرے لازمی پلائیں تاکہ عمر بھر کی معذوری سے محفوظ رہ سکیں۔ اس کے ساتھ ہی ایک اور خبر شامل کرتے ہیں جنگ سے ہمارے بیورو چیف رانا محمد شاہد کے مطابق سی پی ڈی آئی اور عوام دوست فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام مقامی ہوٹل میں حکومتی عہدیداران اور سول سوسائٹی کے ساتھ گول میز کانفرنس کا اہتمام کیا گیا، جس میں ڈپٹی ڈائریکٹر لوکل گورنمنٹ امتیاز رول صوبائی میجر فیصل منصور، فوکل پرسن آصف منور، سوشل ویلفیئر آفیسران شاہد امین، گلزیب خان، سابق ڈویژنل ڈائریکٹر محکمہ سوشل ویلفیئر اظہر عباس عادل، قطر چیریٹی تنظیم سے نعمان گیلانی، میونسپل کارپوریشن سے محمد عثمان نے شرکا سے خطاب کیا۔ خطاب میں عوام دوست فاؤنڈیشن کے فوکل پرسن آصف منور نے سی پی ڈی آئی کی طرف سے ضلع جھنگ میں سٹیز پروگرام رپورٹ کارڈ
और बराए तालीम सर्वे रिपोर्ट शुरा के साथ शेयर किए। उन्होंने अवाम दोस्त की गुज़िश्ता एक साल की रिपोर्ट भी मुफस्सल से बताई। मुकर्रिरीन ने CPDI और अवाम दोस्त फाउंडेशन की जिला झंग में खिदमत पर खराज तहसीन पेश किया। मुकर्रिरीन ने कहा, सिटीजन फॉर गुड गवर्नेंस प्रोग्राम झंग में एक वाज़ेह तब्दीली लाएगा। इस प्रोग्राम की वजह से सिविल सोसाइटी, शहरी और हुकूमती नुमाइंदे मिलकर इकट्ठे बैठते हैं, जिनसे मसाइल का हल जल्द मुमकिन होगा। तकरीब में खवातीन और अफराद बाहम माजूरी से ताल्लुक रखने वाले अफराद ने भी शिरकत की। अब तक के लिए इतना ही काफी है। मिलते हैं अगले बुलेटिन में, हमारे साथ रहिएगा। अल्लाह हाफिज।